ہے کہ جب تک میں خود آگے نہیں بڑھوں گا مجھے کوئی نہیں بڑھائے گا، کوئی نہیں بڑھائے گا۔ عزیزان محترم، کربلا میں لوگ آگے بڑھے ہیں، جان دی ہے، آپ کے سامنے مصائب آپ کے سامنے ہے۔ ارزش انسانی کو پہچانے۔ ہم نے یہی عرض کیا کہ جو چیزیں آپ کو منتقل کی کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک بدن مادہ، ایک روح ہے۔ اب ان دونوں کو پروان چڑھانا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ امام زمانہ کو بیمار آدمی نہیں چاہیے، صحت مند چاہیے، ورزش کریں، کھائیں پیئیں۔ اب اکثر لوگ، میں تو خیر اپنے آپ کو بھی یہی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کتنا دوڑ سکتا ہوں، تھوڑا سا دوڑنا پڑ گیا تو سانس پھولنے لگ جاتی ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ امام زمانہ کی فوج میں جائیں گے۔ تو ہم کتنی پریکٹس کرتے ہیں، ہفتے میں کتنے دن ورزش کرتے ہیں، کتنے دن سوئمنگ کرتے ہیں، کتنی جاگنگ کرتے ہیں، کتنے گیم کھیلتے ہیں۔ آج کل تو وہ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، موبائل، ہر چیز آ گیا، اس نے ذہن کو وہیں کر دیا، پوری قوم بیٹھی ہوئی بس کھیلے جا رہی ہے، کہیں نہیں پہنچ پا رہی، وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے، دشمن تو یہی چاہ رہا ہے کہ آپ یہیں رک جائیں۔ میاں بیوی برابر میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات واٹس ایپ پہ کرتے ہیں، اسٹیٹس اپنا بھی فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں کہ آئی ایم ان دا کچن، وہ کہتا ہے آئی ایم ان دا ٹیوب۔ کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے، میں نے دیکھا ہے، لٹرلی دیکھا ہے، دو لوگ بیٹھے ہوئے دوست ہیں آپس میں، دونوں کا چہرہ اس طرف ہے اور بات نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کوئی بات کیا نہیں کہہ رہا، میسج چیک کر لو میں نے کچھ بھیجا ہے۔ یہ پریکٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی اس طرح سوشل میڈیا نے ہمیں پکڑ لیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ بیٹھا کرتے تھے، شام کو چائے پیا، بزرگ ہمارے سامنے، پاکستان، ہندوستان، لوگ بیٹھا کرتے تھے، بیٹھک ہوتی تھی۔ بیٹھنے سے کیا ہوتا تھا؟ ایک دوسرے کا حال احوال بتاتے تھے، مشکلات بتاتے تھے، چیزیں سنتے تھے، ڈسکس کرتے تھے۔ بچے بھی بیٹھ کر اپنے ماں باپ، اپنے دادا دادی کو دیکھ کر تربیت حاصل کرتے تھے۔ اب تو سب کے دادا دادی آئی پیڈ ہیں یا کچھ اور ہے، اسی پہ دیکھ رہے ہیں وہ۔ عزیزان محترم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ منع ہے، یہ نہ، مگر اس کو کنٹرول کریں، اس کا ٹائم ہونا چاہیے، ہر چیز کو ایک لمٹ میں رکھیں۔ ہر چیز زیادہ ہو جائے تو وہ نقصان دہ ہے، اور سے باہر نکلیں۔ جہاں ان کا فائدہ ہے وہاں ان کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ ایک آدمی، بہرحال وہ ہمارے ایک پروفیسر دوست تھے، میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے تہران سے کم، اب بس میں بیٹھے ہوئے، اب میں ان سے بات کروں، دیکھا وہ کینڈی کرش کھیل رہے ہیں، کھیلے جا رہے ہیں، کافی ٹائم گزر گیا۔ میں نے کہا، دوسرے دن میں گھر گیا، پھر دیکھنے لگے میں، پھر لگے میں، اب بندہ بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ میں نے 1 منٹ آگا، 50واں لیول ہو گیا، ذرا تھوڑی دیر رک جائیے۔ میں نے ان کو بڑی سختی سے کہا، میں نے کہا شاہ صاحب، اگر کل یہ گیم آپ کے ٹیبلٹ میں ہوا تو میں آپ کے پاس نہیں آنے والا۔ دوسرے دن بہرحال انہوں نے میری عزت رکھ لی، تو جب میں گیا تو مجھے کہتے ہیں، بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آج میں نے 50 منٹ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ ہم خود دیکھیں کہ یہ پریکٹیکل ہے، ہم کتنا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کتنے ہم واٹس ایپ کے میسج پڑھتے ہیں اور کتنے ہم خدا کا میسج پڑھتے ہیں جو اترا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے ہے قرآن بھی، آپ بولے نہیں آقا صاحب قرآن ہے میرے موبائل میں، نہج البلاغہ بھی ہے میرے موبائل میں، ساری ایپس بتا دیں، سب موجود ہیں، لیکن پڑھتے کتنے ہیں؟ بھائی آسانی ہے نا، لمبا سا سفر ہے، پڑھ لیجئے، روز کی زیارت پڑھ لیں، روز کی تلاوت پڑھ لیں، ایک چھوٹا سا سورہ پڑھ لیں، ایک کتاب PDF میں ڈال کر وہ پڑھ لیں، مگر نہیں، گروپ بن گئے ہیں۔ اب وہ گروپ جو ہے وہ برائے میسج یا انفارمیشن وہ زحمت کے لیے ہیں۔ شیطان ہے عدو مبین، وہ ہر چیز کے اندر ایسے نفوذ ہوتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ کر کیا رہے ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ درس حسینی ارزش بتاتا ہے، ویلیو